نعت خواں کے ساتھ ساتھ ایک آپ حافظ ہیں اور جید حافظ ہیں۔ انہوں نے اپنے دوران طالب علمی میں پوری ایک نشست میں کلام مجید سنایا ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 7:30 بجے تک آپ نے کلام مجید پورا ازبر، جناب نائب امام حافظ مصطفیٰ جامع مسجد صاحب جو ہے ان کے خدمت ان کے پاس آپ نے اپنا کلام مجید بھی مکمل کیا اور ایک نشست میں پورا کلام مجید بھی سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان مقرر قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو شغف ہے، اور قرآن کی تلاوت کے شغف کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کا موازنہ بڑی باریک بینی سے کرتے ہیں۔ جیسے میں ابھی کچھ دن پہلے فون کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ میں کتنی مرتبہ آیا، تو مولانا نے کہا کہ 18 مرتبہ 18 مقامات پہ وَيَسْأَلُونَكَ آیا ہے۔ تو اس وَيَسْأَلُونَكَ عن الیتامى وَيَسْأَلُونَكَ عن المحیض وَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال، تو اس طرح جو وَيَسْأَلُونَكَ کتنے آئے ہیں حضرت مولانا آپ کو پورے ازبر یاد ہے۔ اسی طرح آیتوں کی باریک بینیاں، اس کی تفسیر حضرت مولانا مختلف مساجد میں تفسیر بھی کرتے ہیں۔ شہر اورنگ آباد سے جالنا آ کر مولانا کو تفسیر کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، اور ان کے تفسیر میں بہت لوگ الحمدللہ شریک ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آج حضرت مولانا ہمارے مابین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا اپنے کام میں فیملی کونسلنگ بھی کراتے ہیں، جیسے گھر کے تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر گھر کے وراثت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں میں بات بند ہو جاتی ہے، تو اس درمیان آپ پڑھتے ہیں اور دونوں خاندانوں کو سمجھاتے ہیں، دونوں بھائیوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اپنے لیول پر ایک بہت بڑا کام حضرت مولانا انجام دے رہے ہیں، اور اس کام کے لیے یہ پورے مہاراشٹر کا سفر کرتے ہیں، اور اکثر آپ سفر میں رہتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا نے جو ہم سے بات کریں گے، جو کلام کریں گے، اسے ہمیں سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم یہ عزم لے کر بیٹھیں، ارادہ لے کر بیٹھیں کہ جو بھی بات ہوگی ہم اس کو نوٹ کریں گے، اور صرف سنیں گے اور جا کر بھولیں گے نہیں، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرتے کیجئے، یاد دہانی کرانا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ تو میں اب بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا کو اس شعر سے دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اچھے برے کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی خبر تمہیں دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا۔ دوستوں میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، پتھر کو بھی سنورنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ جناب حافظ اکرم خان صاحب کاشفی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ برکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقصص القصص لعلهم يتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین، حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔
انتہائی احترام کے لائق صدر جلسہ مظہر فاروقی صاحب، معزز سامعین اور بہت قابل مبارکباد ویلیو ایجوکیشن کمیٹی اور شعبہ عربی جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے ایسی محافل کا انعقاد کرنا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ کے بہترین بندوں کی تعریف ہے کہ جب ان کو اختیار دیا جاتا ہے زمین میں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ کیمپس میں آپ کو اختیار ملا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو کرنے کی، لیکن آپ کے اور ہمارے پیش نظر آخرت بھی ہے، تو آخرت کا نفع ہمیں حاصل ہو اس لیے آپ نے اس کو منعقد کیا۔ اللہ آپ کے اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال آتا ہوں اپنے ٹاپک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ صرف ایک رکوع میں ہے اور 8 آیتیں اس کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا میں نے پڑھا ہے قرآن کریم میں حضرت لقمان کا تذکرہ اور کہیں نہیں ملتا، صرف یہیں پر ہے ان 8 آیتوں کے اندر۔ اور یہ بھی کیوں ہے؟ اصل میں حضرت لقمان یہ عربی النسل ہیں اور عرب لوگ ان کو مانتے تھے۔ عرب شعراء جو گزرے ہیں، امراء القیس ہے، لبید بن عاصم ہے، اعشا ہے، طرفہ ہے، ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت مت کرو، شرک مت کرو، توحید پر قائم رہو، یہ آپ اکیلے کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے حکماء، دانا، اصفیاء، عقلاء، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے تو کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، پس منظر بھی کہتے ہیں۔ عربی تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر اور امام قرطبی کی جامع، اور اردو میں مولانا اشرف علی تھانوی اور مفتی شفیع صاحب نے یہ پس منظر نقل کیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اس میں یہ رکوع نازل ہوا، اور اس کے ذریعے بتلایا گیا کہ جس لقمان کی تم خود تعریف کرتے ہو وہ خود بھی شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت بھی کی ہے۔ حضرت لقمان یہ کون تھے؟ ان کا پورا نام ہے لقمان بن عنقا بن صدون۔ لقمان بن عنقا بن صدون یہ ان کا پورا نام۔ بعض لوگوں نے لقمان بن باعورہ بھی نقل کیا۔ یہ حبشی غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ کوئی خاص ان کی صورت شکل نہیں تھی، موٹے ہونٹ، کالا چہرہ، پستی ناک، پستہ قد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیوں انکار کیا؟ تو کہا کہ نبوت بڑا منصب ہے، اگر میں اس کو اپنی مرضی سے لے لیتا تو مجھے اس کی ذمہ داری خود اٹھانا پڑتی، اگر اللہ خود عطا فرماتے تو اللہ ساتھ دیتے، اس لیے میں نے حکمت کو چن لیا ہے۔ یہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر کی نسل میں سے ہیں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی عمر 1000 سال ہوئی ہے، حضرت ایوب کے زمانے سے حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ رہے ہیں۔
بنی اسرائیل کے ایک قاضی تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہو گئے تو پھر انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے 3000 ایسی باتیں یاد ہیں جس سے میں صرف 3 باتوں سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، 3000 میں سے 3 باتیں۔ اس میں سے فرمایا کہ ایک کو بھول جانا، 2 کو یاد رکھنا۔ ایک یہ کہ نیکی کرنا اور بھول جانا، ہم نیکی کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا اپنی موت کو اور اللہ کو نہیں بھولنا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، کہ موت کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، یہ انسان کی ساری لذتوں کو توڑ دیتی ہے، سارے نام وغیرہ سب ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے نصیحت کر رہے تھے تو ایک شخص آیا جو ان کے ساتھ بکریاں چراتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ تو وہی ہے میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چراتا ہے، تو کہنے لگا کہ بھائی کیا تو وہ نہیں ہے جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا فلاں جنگل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا کہ پھر تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ لوگ اتنی دور سے تیری باتیں سننے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 باتوں پر عمل کیا ہے، اس سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ پہلی بات، اور یہ واقعی عمل کرنے کے لائق باتیں ہیں، اگر آپ غور سے سنیں گے میں بھی کوشش کروں گا اچھا بولوں، اگر آپ اپنی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اپنے کام میں لگ جائیں گے، تو پھر مجھے بولنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ آپ ابھی تک تو اچھا سن رہے ہیں، اور ہم خطیب لوگوں کی ایک یہ بری عادت یا اچھی عادت ہے، ہم اندازہ لگا دیتے ہیں کہ سامعین اب بور ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگیں گے، یار اب مولانا نے زیادہ وقت لے لیا۔ بہرحال یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ ایک ایک چیز اس میں جو حکمت ہے، شکر ہے، شرک ہے، بر الوالدین ہے، اور ڈھکے چھپے نیکی یا برائی کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اچھائی کا حکم کرنا ہے، نماز ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ ایک ایک گھنٹہ چاہیے اس کو۔ بہرحال اگر اللہ توفیق دے گا تو میں اس سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 10 باتوں پر عمل کیا تو اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا۔ وہ 10 باتیں کیا تھی؟ پہلی یہ کہ میں ہمیشہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اوروں کی بیٹیوں کو مت دیکھو، اوروں کے عیب کو مت دیکھو۔ آج ہمارے اندر یہ بڑا پرابلم ہے، ہم اپنے بارے میں بہترین وکیل ہیں اور دوسروں کی برائیوں کے معاملے میں بہترین جج ہیں۔ ہم کو، میں آپ کی بات نہیں کرتا، مجھے گھر بھی جانا ہے، مجھے آپ کہیں گے کہ مان لیجئے میں کالج میں ہوں تو کالج میں کتنے جہنمی ہیں، میں ایک ایک کا نام بتا دوں گا، حالانکہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور کتنے جنتی ہیں تو جن کا میرے ساتھ رویہ اچھا ہے، وہ سب کے نام بتا دوں گا۔ تو پہلی بات اپنی نگاہ کو پست رکھنا، اوروں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو مت دیکھو، اوروں کے عیب مت دیکھو۔ دوسری بات اپنی زبان کو بند رکھنا۔ ہاں، آپ اگر قرآن پڑھیں گے بات لمبی ہو جائے گی، آپ نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، وعدہ ہے جنت کا، وعدہ بہت بڑی چیز ہے وعدہ بھی، لیکن گارنٹی کا لفظ ضمانت جس کو کہتے ہیں وہ 2 چیزوں پر آیا ہے، حدیث میں اور قرآن میں۔ حدیث میں، قرآن میں نہیں، حدیث میں فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو بندہ مجھے گارنٹی دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کروں گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر لے کر دوں گا۔ گارنٹی کا لفظ ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا کہ ای المسلمین خیر، مسلم کی روایت ہے کہ بہترین مسلمان کون ہیں،
تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ بہترین مسلمان۔ تو دوسری نصیحت کی کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ تیسری نصیحت بہت مشکل ہے، وہ ہے کہ رزق حلال پر قناعت کرو، پیٹ میں صرف رزق حلال جانے دو، حرام نہیں۔ چوتھی نصیحت کی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ستر کی حفاظت کرو۔ شریعت کی بات ہے، شرماؤں گا نہیں، کھل کر بتاؤں گا۔ ہم لوگ مسجد والے لوگ ہیں نا، بہت سے ہمارے پاس نماز پڑھنے کو نوجوان آتے ہیں، بحالت نماز ان کا ستر کھلا ہوتا ہے، یا پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں، فیشن ہے بھائی وہ، یا پھر اب وہ میری محرم بیٹھی ہیں اس لیے میں کھل کر نہیں بولوں گا، اشارے سے سمجھ جائیے، نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس میں بہت تاکید کی بات ہے جو شرمگاہ کی حفاظت انہوں نے کہی۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5ویں بات فرمائی کہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ تنہائی میں جب جب تیری یادوں سے ملا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، تلوار پہ خود میں نے ہی سر رکھ دیا اپنا، سر رکھ دیا اپنا، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ سچا آدمی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، اور آج کل ہم بہت سے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ایسے جملے واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں نا، کچھ بھی ایڑے چالے کرتے اور بولتے میں سچا ہوں۔ ارے باولے، تو سب سے لڑ رہا ہے، تو سچا نہیں ہے، اپنے طور پہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ تو 5ویں چیز سچائی پر قائم رہنا۔ 6ٹھی چیز ہے وعدے کا پورا کرنا۔ نکاح کے موقع پر بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار دیندار کسے کہیں، طلاق تو سب کی ہو رہی ہے، طلاق خلا تو سبھی کی ہو رہی ہے، مولوی لوگ کی بھی ہو رہی ہے۔ دیندار کہتے ہیں جو زبان کا دھنی ہو۔ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے نا، اب اس پر مجھے دلیل چاہیے، میرا کہنا کافی نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یہ حدیث ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں ہے جو زبان دے کر پھر جائے۔ 6ٹھی چیز وعدے کا پورا کرنا۔ اور 7ویں چیز ہے مہمان کا اکرام کرنا۔ بتا رہا ہوں کہ حضرت لقمان کو یہ حکمت کیسے ملی۔ 8ویں چیز ہے پڑوسی کی حفاظت کرنا۔ آج کتنے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا شرم کی وجہ سے، بس میری بات کے اشارے کو سمجھ جاؤ۔ ہم پڑوسی کی حفاظت کرنے والے نہیں رہے، چوٹنگ کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں تو یہ فیلڈ کا آدمی ہے نا، مجھے معلوم ہے، اور میری اللہ کرے بدگمانی ہو، ہر تیسرا گھر ہمارا اس کے اندر ملوث ہے خلا طلاق کے مسائل میں، اور یہی باتیں آتی ہیں سامنے۔ تو پڑوسی کی حفاظت کرنا 8ویں چیز۔ 9ویں چیز ہے فضول بات کو چھوڑ دینا، ایسی بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ۔ اور 10ویں چیز ہے فضول کام کو چھوڑ دینا۔ یہ 10 باتوں کی نصیحت کی، اور فرمایا کہ اس وجہ سے، ان 10 باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکیم بنا دیا، اور یہ بہت بھاری چیز ہے۔ چلیے اب میں وہ رکوع کی تفسیر شروع کرتا ہوں۔ حکمت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ یہ حکمت قرآن میں کتنے معنی میں آیا ہے؟ حکمت قرآن میں 5 معنی میں آیا ہے۔ پہلا علم، دوسرا عقل، تیسرا حلم و بردباری، اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، چوتھا نبوت، اور 5واں اصابت رائے، یعنی صحیح رائے پر پہنچنا۔ یہ اس معنی میں آیا ہے۔
یہاں پر جو ہے نا ان پانچوں میں سے صحیح رائے پر پہنچنا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو عطا فرمایا تھا وہ یہی تھی کہ وہ مہینوں کے اور سالوں کے مسائل کو ایسا مشورہ دیتے کہ سامنے والا سن کر کہتا کہ یار یہ تو میرے معاملے کا حل ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. پراپرٹی میٹر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا جو وراثت کے جو ڈسپوٹ ہوتا ہے اس میں یہی غلطی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری نماز میں اخلاص نہیں ہے، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں آپ کی تمام کی ضرورتیں مختلف ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. برابر ہے؟ پتہ چلا کہ یہ دعا تمام دعاؤں پر بھاری ہے، سب سے زبردست ہے. تو صراط مستقیم ہے کیا؟ شارٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور جو بندہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے نا اس کی علامت کیا ہے؟ مجھے معلوم کرنا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، آپ کو معلوم کرنا ہے. وہ بندہ اور وہ بندی کی علامت یہ ہوتی ہے وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے. اور اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو وہ فیصلہ تو صحیح لے گا، وقت صحیح نہیں ہوگا، یا وقت صحیح ہوگا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے پرانے لوگ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. بہت سے بیٹھے ہوں گے یہاں پر، یار وہ فلاں وقت میں اگر ایسا کر لیتا یا ایسا کر لیتی. جی خواتین کی تو ایک شکایت بہت دیر سے، آپ سنجیدہ بیٹھیں، ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اے کاش شادی نہیں کرتی صحیح ٹائم پر. بہت سی ہوتی ہے نا بیچاری، ملتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں دارالخلا میں یا جامع مسجد وغیرہ میں. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو جو حکمت عطا فرمائی تھی وہ یہ معنی میں. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو مین پوائنٹ بیان کروں گا، وقت بہت لگ جائے گا اس کو، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی بات کو، لیکن بات مکمل کروں گا انشاءاللہ. دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو دیا کہ میرا شکر ادا کرو. شکر کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ شکر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا دے دیا. یہ زبانی شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن ایک شکر ہے عملی شکر. عملی شکر یعنی اس کا اگزامپل دیکھیں، سنیے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے حکموں پر لگانا، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا یوٹیلائز کرنا. اللہ نے آنکھ دی ہے نا، کسی غیر محرم کو یا کسی کے عیب کو مت دیکھو. اللہ نے طاقت دی ہے نا تو ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا نا، معاف کرنا، کہ اے اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک کہ اس کو انصاف نہ دلا دو. تو اللہ نے جو نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، اس کو اللہ کی مرضی پر خرچ کرو، جہاں اللہ راضی ہے. ہم وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ ناراض ہے. اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حلال طریقے سے کما لیا، اب ہماری مرضی، ہم پٹاخے اڑائیں، ڈی جے لگائیں یا اور کوئی ناجائز کام میں خرچ کریں، ہماری مرضی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ قیامت کے باب میں ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابن آدم کے، میں عربی متن چھوڑ رہا ہوں، اگر پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا وعن ماله من اين اكتسبه واين انفقه، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا یہ پوچھو گی. اور ایک شکرانے میں بہت مین پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جو ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے. آپ جب اپنی زندگی کے کسی شعبے میں کامیاب ہو جائیں، کریڈٹ اللہ کو دو، خود مت لو. روز ملتے ہیں ایسے لوگ. آپ کی فیلڈ کی مثال دیتا ہوں، مراد آپ نہیں ہے، آپ کی فیلڈ ہے کہ آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے. کوئی بندہ ہے لیکچرار بن گیا، پہلے نان گرینٹ پہ تھا، اب گرینٹ پہ آ گیا، پرماننٹ ہو گیا. ملاقات ہوتی ہے نماز میں، ارے بھائی کیسے کیا سر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے بہت محنت کیا مولانا، میرے پاس سائیکل تھی، چپل تھی، اس کا پٹا ٹوٹ جاتا، میں بہت جاتا. کریڈٹ کس کو دے رہا ہے؟ یہ شکرانہ نہیں ہے. تیرا کیا کمال ہے بھائی؟ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ نے لگایا. آپ اس وقت کو یاد کرو، وہ دوڑ میں، وہ نوکری کی دوڑ میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ شریک تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ اور وہ آپ سے زیادہ قابل بھی تھے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا، آگے آئے گا یہ پوائنٹ،
یہ ماں باپ کی دعا کی وجہ سے آپ کی الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا کامیاب، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے ہمارے امی ابا کی بہت خدمت کی ہے. آگے آ رہا ہے یہ مضمون، اور یہ مضمون میں میرے جیسے جذباتی آدمی کو دے دیے. اللہ ہمارے فیروز پٹھان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. جو بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہاں سے یہ دو نصیحتیں تو اللہ نے کی ہے حضرت لقمان کو، ایک نعمت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک حکم ہے. اب یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہ تربیت اولاد کے بہترین اصول بھی ہیں. پہلی نصیحت یہ کی کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. آج یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے پاس. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ بھائی اور وہ محترمہ کسی ہمارے جیسے عالم کے پاس آتے ہیں، عالم سے ملاقات ہوتے ہیں. وہ عالم صاحب دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ باجی آپ کے اوپر کسی نے کر دیا، جادو کر دیا کسی. کیا کرنا پڑے گا؟ آپ 2 کلو لیمبو لاؤ، بھگونا الٹا کر کے رکھیں گے، وہ انشاءاللہ اولاد ہو جائے. اور بعض تو مولانا مکی صاحب خود پریشان ہیں، مدرس حرم جو حرم میں تقریر کرتے ہیں، ان کے پاس لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے باجری کے گیہوں کے دانے لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر ہم کبوتر کو ڈالیں گے مکہ میں اور مدینہ میں، اور وہ بچے ہوئے دانے لے کر جائیں گے اور دونوں میاں بیوی کو کھلائیں گے، اولاد ہو جائے گی. مولانا کہتے ہیں مرد اور عورت کے ملنے سے نہیں ہو رہی، کبوتر کو دانے کھلانے سے ہو جا رہی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگاتا ہے نا تو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. اور 2 لوگوں کی بحث ہو گئی نا، ایک کہہ رہا تھا 20 اور 20 40 ہوتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے 20 اور 20 50 ہوتے ہیں. جو 50 والا تھا رات میں اپنی بیگم کے پاس گیا، اس کی ریاضی اچھی تھی، اس نے کہا کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. اپنے شوہر سے کہا محترم آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا جو مخالف ہے وہ صحیح ہے، اور کل پنچایت میں بات بیٹھے گی تو آپ کا راز کھل جائے گا. نے کہا کہ کیا راز کھلے گا؟ ساری پنچایت کو کہنے دو 20 اور 20 40 ہوتے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ 50 ہوتے ہیں، مانوں گا ہی نہیں. اسی لیے قرآن نے ہم کو کہیں پر بھی پابند نہیں کیا کہ منواؤ. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہوں گے وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، بتلانا ہے. ماننا نہیں ماننا وہ آپ کی مرضی. تو پہلا جو نصیحت کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، وہ یہ کہا کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. شرک بہت بڑا ظلم ہے. عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پاخانہ ہے نا غلاظت، ممکن ہے یہ کسی کام میں آ جائے، کھیت میں کھت وغیرہ بن جائے، لیکن شرک یہ اتنا گندا عمل ہے، اتنا خراب عمل ہے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا. اور شیطان اسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، پہلے شرک کرواتا ہے ہم سے. ایک شاعر نے کہا کہ کیوں منتیں مانگتا پھرتا ہے اوروں کے در پر اے اقبال. کیوں منتیں مانگتا پھرتا ہے، علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ہاں وہ نام آ گیا. کیوں منتیں مانگتا پھرتا ہے اوروں کے در پر اے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. اب اگلی بات ہے، ہو سکتا ہے میں جذباتی ہو جاؤں، وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہ قرآن کریم میں یہ آیت 3 مرتبہ آئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ایک 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں، دوسرا سورہ لقمان میں، اور تیسرا سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں. نصیحت اور وصیت، یہ دونوں کا فرق آپ سمجھتے ہوں گے. نصیحت جو میں آپ کو کر رہا ہوں، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانکار بھی ہو سکتے ہیں. وصیت کہتے ہیں وہ حکم جو تاکید کے ساتھ دیا جائے کہ یہ ضرور کرنا، مرتے وقت انسان کرتا ہے. اللہ نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ
حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور یہاں پر جو آیت میں کہا گیا نا، اس میں باپ سے زیادہ ماں کے مقام کو بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ حضور سب سے زیادہ اس بات کا کون مستحق ہے لوگوں میں کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا کہ ثم من، اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم امک، تیری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا کہ ثم من، حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا ثم ابوک، تیرے والد۔ یہاں پر بھی جب مولانا وقار صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں تو لب لباب پیش کر دوں گا۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ایک کمزوری کے بعد دوسری کمزوری ہماری ماں ہمارے لیے اٹھاتی ہے۔ میں جب تلاش کر رہا تھا نا کہ کیوں درجے ماں کو زیادہ ملے ہیں، ماں کا مقام کیوں زیادہ ہے، یہ آپ کے لیے خاص طور سے بات کر رہا ہوں، جو کہیں نہ کہیں باطل کا شکار ہو جاتی ہے نا، ان کو جواب دیجئے کہ ہم مسلمان اور اسلام جتنا مقام خواتین کو دیتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیتا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ 3 مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں ماں ماں، اور 1 مرتبہ فرمایا باپ۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ خاتون اپنے بچے کی ولادت کے لیے 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس لیے اس کا 75 درجے رکھا ہے۔ پہلا اس کو حمل میں رکھتی ہے، دوسرا ولادت پیدا کرنے کی تکلیف، اور تیسرا دودھ پلانے کی تکلیف۔ اور باپ 1 تکلیف اٹھاتا ہے، کما کر کھلاتا ہے۔ اس لیے باپ کا 25 درجے، بہت بڑا مقام ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث پڑھ رہا ہوں کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی باپ کو ناراض کرنے میں ہے۔ آج کتنے بچے ہمارے پاس ملتے ہیں نا، کتنے باپ ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا آج میرا بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابا تم نے میرے لیے کیا کیے ہیں۔ آج بیٹیاں، ایک ماں کو ہم نے دیکھا وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہی ہیں، اس کے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں، اور بیٹی کہہ رہی ہیں کہ بھونک مت۔ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، حضرت جبرائیل، حدیث جبرائیل کے اندر ہے نا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، جو پوچھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، دونوں لا علم ہے۔ فرمایا کہ اخبرنی عن عماراتها، حضور کوئی نشانی بتا دیجیے، قیامت کی نشانی بتا دیجیے۔ حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں، کیا جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا پھر اس کا خلاصہ بتاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ نوکرانی اپنی مالکن کو جنے گی، مطلب یہ کہ ماؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، تو سمجھ جانا قیامت آ جائے گی۔ آج ہو رہا ہے یہ چیز۔ آگے ہے نا کہ ماں باپ تو مشرک بھی ہوں تو ان کی بے حرمتی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہیں یا کوئی ایسا حکم دے جو اللہ رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے، جس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، تو وہ بات مت مانو۔ اب ہو سکتا تھا کوئی بندہ ماں باپ کی بے حرمتی کر دے، بے ادبی کر دے، اللہ نے فوراً فرمایا وَصَاحِبْهُمَا
فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ اچھے سے رہو، نیکی سے رہو۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول ہے، حضور کے دور کی بات بتلا رہا ہوں۔ یہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں غیر مسلم تھی، اور بعض مائیں ہوتی ہیں نا ضدی، اس قسم کی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹا تو اسلام سے پھر جا، ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اب سوچئے کیسا امتحان ہے، ایک طرف اللہ رسول سے رشتہ ہے اور ایک طرف ماں سے رشتہ ہے۔ کیا تربیت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا آمینو کما آمن الناس، تو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس تو اصول ہے نا کہ کوئی بندہ اگر صحابہ کو چھوڑ کر کوئی دین کی بات پیش کرے، اس کو کہو گھر جا۔ یہ بات کسی اور کو کہنا، گھر جا، ارے بھائی یہ ایسا، وہ حدیث میں تو یوں نہیں، صحابہ نے کیا ہے، گھر جا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جو تاریخی جواب دیا سننے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن جہاں تک دین اسلام کی بات ہے، اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ایک ایک جان نکلتی جائے، تب بھی سعد بن ابی وقاص دین اسلام سے نہیں پھرے گا۔ بڑے مفسر تھے عبید اللہ سندھی۔ اگر کسی کو اسلامک لا سمجھنا ہے قرآن سے تو ان کی تفسیر پڑھنا چاہیے۔ جتنا بہترین یہ بندے کا قلم چلتا ہے اسلامک لا کے اندر، مولانا عبید اللہ سندھی کا، کسی مفسر کا ہم نے تو نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے ہوں گے۔ وہ مسلمان ہوئے تھے، سندھی تھے، ان کی ماں غیر مسلم تھی، وہ درس حدیث دیتے تھے بیٹھ کر۔ تو بوڑھی ماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا، تو وہ دروازے سے داخل ہوتی چپل ہاتھ میں مارنے کے لیے۔ تو یہ درس حدیث جو حدیث کی کتاب ہے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور یوں کر کے بیٹھ جاتے، اور ماں آ رہی ہے چپل سے مار رہی ہے۔ کمینے بددین ہو گیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اور بوڑھی عورت، اب ان کے ہاتھ سے چپل گر گئی، یہ چپل اٹھا کر دے رہے ہیں۔ ماں یہ لوگ کہا کہ آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن میری تعلیمات یہ نہیں ہے، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آج ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا ان کا جینا ہم نے حرام کر دیا ہے، چاہے ماں ہو یا باپ ہو۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں نا، مولانا دعا کیجئے اولاد نہیں ہے، پریشان ہے۔ بہت سے ملتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے پریشان ہے، اولاد ہیں، لیکن نکمی ہے۔ ہاں، ایک طرف وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنا، یہ ایک مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ اس میں ایک شرط ہے، آپ سرسری صرف حدیث پڑھ لیے ہوں گے، وہ ماں باپ کا اس اولاد سے، دیکھنے والی اولاد سے راضی ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پیسے سارے بیوی کو اور ماں باپ کو دیکھتے بیٹھا خوشی سے، تو یہ حج کا ثواب ملے گا اس کو۔ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اسے نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا، بیٹے کے جنم دن پہ وہ لایا ہے آج کار، جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا۔ بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑا نقصان انسان کا یہ ہے کہ وہ مقبول حج اور عمرے سے محروم ہو گیا، جو اس کو ثواب ملا کرتا تھا۔ منور رانا کا تذکرہ نہ ہو، ماں باپ کا تذکرہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، میں اب تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ بڑی نعمت ہے۔ دیکھو جس کے ہیں نا قدر کر لو، ورنہ جن کے چلے گئے اسی محفل میں بیٹھے ہوں گے، ان سے جا کر پوچھو، جب کوئی مصیبت آتی تھی آپ پر، امی ابا زندہ تھے، آپ آ کر گھر میں خاموش بیٹھ گئے، کوئی زبان سے بات نہیں کہی، امی فوراً پوچھتے تھے بیٹا کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے، آج پریشان دکھ رہی، فوراً
اور وہ ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ اور نہ جانے کتنی بیماریاں، لیکن وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے جب ہمارے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیا تسلی اور کیا طاقت تھی اس میں کہ آج دنیا کی کوئی چیز وہ تسلی ہم کو میسر نہیں کر سکتی۔ جتنے آپ کو اور مجھے ملیں گے، ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے تعریف کرنے والے ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جن سے بھی ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا ہوگا، نہیں بتایا ہوگا تو سن لیجئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جانا، تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ مفسرین نے ایک بہترین نقطہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو جملہ حضرت یعقوب نے کہا کہ فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ حاسدین کی فہرست میں بہت ممکن ہے کہ سگے بھائی بھی شامل ہو جائیں۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا یہ کہ اولاد کی خوشی پر سچے دل سے خوش ہونے والا وہ اس کا باپ ہوتا ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ میں ایک حافظ کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، وہ جب حفظ کر رہے تھے تو ان کے والد کہتے تھے کہ اگر حافظ دیکھنا ہے تو میرے بیٹے کو دیکھو، اتنا فخر تھا۔ بڑی نعمت ہے میرے بزرگوں، بڑی نعمت ہے، ہمارے تو چلے گئے نا، جن کے ہے قدر کر لو، ورنہ بعد میں یہ نعمت نہیں ملے گی۔ ایک قصہ میرے ذہن میں ہے جو ابھی حالات کا ہے، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، شاید میرے جذبات مجھ پر غالب آ جائیں، میں بیان نہیں کر سکتا، کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مولانا کے پاس ایک ماں نے ہمارے آ کر شکایت کی، کہا کہ مولانا میں بیوہ عورت ہوں، میں نے جیسے تیسے اپنے بچے کی شادی کی ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد میرا بچہ مجھ سے الگ ہو گیا بیوی کو لے کر، میرا حال بھی نہیں پوچھتا، کئی دن ہو گئے میں نے میرے بچے کو نہیں دیکھا، شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ہو گئی، میں اس سے معافی چاہتی ہوں، لیکن میرے بچے سے صرف اتنا کہو کہ گھر پر نہیں آتا، مجھ سے ملتا نہیں، مجھے خرچ نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اتنا کہو میں دروازے میں کھڑے رہوں گی، وہ سامنے سے گزر جائے، میں اپنے لختی جگر کو دیکھ لوں گی۔ کہاں فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم لوگ، ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، خون کے آنسو۔ ہمارے ایک استاد ہے، جامع مسجد میں پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، ان کے والد نائیگاؤں سے جامع مسجد پیدل ملنے کے لیے آئے، دو بھائی تھے، ایک عالم ایک حافظ بن رہے تھے، دونوں نے مطالبہ کر دیا ابا پیسے چاہیے، 4 روپے 2 روپے، اس زمانے 25 30 سال 40 سال پہلے کی بات، شاید عتیق صاحب مولانا جب پڑھتے ہوں گے جب کی بات ہوگی۔ تو وہ باپ تو پیدل آیا تھا، خرچ نہیں تھا نا، تو باہر گئے اور واپس آئے اور اپنے بچوں کو 4 روپیہ لا کر دیے۔ جب بچے اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے باہر گئے تو وہ زار و قطار دونوں بھائی رونے لگے، دونوں بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد جو جوتا پہن کر آئے تھے، وہ جوتا انہوں نے بھنگار والے کو بیچ دیا ہے، اور اس سے انہوں نے 4 روپے لے کر آئے اور ننگے پیر اپنے گھر گئے ہیں واپس۔ اور وہ بچہ آگے چل کے جامع مسجد بڈی لائن کا امام بنا۔ وہ کون سے امام تھے نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ قربانی ہوتی ہے والدین کی، ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اگلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ اپنے حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے کو، کہ اللہ کا اور اپنے والدین کا ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ کبھی بول کر تو دیکھو کہ ابا آپ نے ہمارے لیے بہت بہترین کیا، امی آپ نے ہمارے لیے بہت بہترین کیا، بہت اچھا کام کیا، جتنا بھی کر لو۔ وہ ہے نا عبداللہ ابن عباس کے پاس غالباً ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کی ہے، اتنے حج ان کو کرائے ہیں، مشہور واقعہ ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ جب تو چھوٹا تھا اور دودھ پیتا تھا تو جو ایک چسکی تو نے دودھ کی لی تھی اس کا بھی حق بھی ادا نہیں کیا۔ بڑی بات ہے یہ،
بہت قسمت والے ہیں اور بہت قابل مبارک ہیں وہ اولاد جن کو ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی قدر ہو جائے۔ اچھا ایک مسئلہ بھی بتا دوں، میری ذمہ داری ہے، میں عالم ہوں نا، اس وجہ سے کہ بہت سے یہاں پر وہ بھی ہوں گے جن سے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہوگی، اب یہ بات سننے کے بعد پچھتاوا ہو رہا ہوگا۔ تو شارحین حدیث میں حدیث نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے اگر آپ دعائے مغفرت کریں گے، احصال ثواب کریں گے، آپ خود نیک کام کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے پڑھ کر بخشیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کا شمار فرما بردار اولاد میں کر دے گا۔ اور ایک مسئلہ اور بتا دوں، ہم ذرا آگے کی سوچنے والے لوگ ہیں نا، ہم لوگ تو یہ سب سمجھتے ہیں، ابھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ ابھی سے توبہ کر کے قدر کرو، یہ مسئلے کا مس یوز مت کرو کہ مریں گے تو مولانا نے اچھا بتلا دیا، ابھی خرچے سے بچ جائیں گے، بعد میں مرنے کے بعد احصال ثواب کر لیں گے، یہ نہیں کرنا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اللہ کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ چلیے اگلی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی، وہ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے میرے بیٹے اگر تو کوئی نیکی یا برائی کتنا ہی چھپ کر کرے، چٹان کے اندر کر لے، آسمانوں کے اندر کر لے یا زمین کے اندر کر لے، کہیں پر بھی کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ہم جب اکیلے میں گناہ کرتے ہیں نا، غور سے سننا، بڑی نقطے کی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے واللہ احق ان تخشا، کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں کروں گا انشاءاللہ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، برابر ہو گئی بات۔ اب دیکھیں جب میں اکیلے میں آپ کی بات نہیں کرتا، بعض لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، برا لگ جائے گا بھائی، کہہ دیں گے سر سے کہ آئندہ سیشن میں مولانا کو یار تھوڑا سا وہ کر دو، دوسرے ہے ایک اچھا بولتے ہیں، یہ بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب جب میں اکیلے میں گناہ کرتا ہوں تو کمرے کا کھڑکی کا پردہ ہلتا ہے نا تو ایک دم بچک جاتا، حالانکہ یہ بچکتا کیوں کہ بھئی کوئی آ تو نہیں گیا، میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ آ کے دیکھ تو نہیں لیا ان سے، حالانکہ پہلے اللہ دیکھ رہا تھا، پردہ ہلنے کے بعد بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا ہمارے اس عمل کا کہ جتنے دیکھنے والے ہیں ان تمام دیکھنے والوں میں ہم نے سب سے کمزور اللہ کو سمجھ رکھا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا نا تو یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں ہے، یا شاید غلط علم بیٹھ گیا ہے، اس کو کریکٹ کر دوں، بہت سے لوگوں کو بیسک بات نہیں پتہ ہے کہ قرآن کے حق کتنے ہیں، قرآن کے کتنے حق ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ ممکن ہے آپ کو پتہ ہوں گے، لیکن جیسے مولانا نے آیت پڑھی، مشیر صاحب نے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مذاکرہ کرو، مذاکرے میں نفع ہے، مذاکرے میں نفع کی بات قرآن نے کہی ہے۔ بیان تقریر میں نفع کا مجھے تو نہیں ملا، لیکن مذاکرے میں ہے۔ مذاکرہ کہتے ہیں کہ میرے مخاطب وہ ساری باتیں جانتا ہے جو میں جانتا ہوں، یعنی برابری کا درجہ ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں، قرآن کے حق، سر نے صحیح کہا، قرآن کے جو حق ہے نا یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے۔ دیکھو علم پر تکبر نہیں کرنا، یہ جو مجھے اللہ نے بھلایا ہے نا، شاید میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی، میری نیت میں فطور کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اللہ نے بھلا دیا، کیونکہ بھول سے اللہ پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اس پہ کبھی اکڑ نہیں کرنا۔ یہ تو ریئل ایگزامپل مل گئی آپ کو، اور آپ سارے بیان میں یہی بیان کریں گے مولانا بھول گئے تھے، اٹک گئے تھے، نہیں۔ دیکھو ایک بات ہے، قرآن کے 7 حق ہے، کتنے؟ ہمارا سارا زور آج ترجمے پر ہے، ہونا چاہیے، اچھائی کا تو انکار نہیں ہے، لیکن جہاں کمی ہے وہ بتلانا مقصود۔ قرآن کے 7 حق ہے۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کو تجوید سے پڑھنا،
تیسرا حق اس کو علماء کی رہبری سے ترجمے سے پڑھنا. چوتھا حق جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا. پانچواں حق جو عمل کیا ہے، جو قرآن پڑھا ہے سیکھا ہے، اس کی دعوت دینا لوگوں. چھٹا حق جس کے لیے دھرتی ابھی ترس رہی ہے، قرآن کے قانون کو دنیا کا قانون بنانا. اور ساتواں حق جو لوگ قرآن پر زبان اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کو دلائل سے جواب دینا. سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، وسیم رضوی ہے، معاف کرنا وسیم تیاگی ہے، صحیح نام لیا نا؟ ہاں. تو اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں 26 آیتیں نکالو، ہم تو پوری اس کو گالیاں دیں گے، لیکن ابھی آپ سے میں پوچھوں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 26 آیتیں بتا دیں گے؟ وہ جواب تو دور کی بات ہے، صرف وہ 26 آیتیں بتا دو جس کی وہ نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ 10 نکل جائیں گے، یہ میرا حسن ظن ہے. اب اس کا جواب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو میری نظر میں ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں یا بڑے مفتیوں میں ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. تو یہ اس کا دفاع کرنا، اس کا ڈیفینڈ کرنا، یہ قرآن کے ساتھ حق ہے. یاد رہیں گے، دوبارہ دہرا دوں، اس پر ایمان لانا، تجوید سے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا، جو عمل کیا ہے اس پر دعوت دینا، اور اس کے قانون کو دنیا کا قانون بنانا. اور ساتواں حق ہے اس کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے اس کو جواب دینا. پہلی چیز جو ہے قرآن پر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے اس پر پورا بھروسہ رکھو کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، اور میں جب اس پر چلوں گا تو میں گھاٹے میں جا نہیں سکتا. اب دیکھیں حضرت لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نیکی بدی تو کہیں پر بھی کرے گا، اللہ اس کو لے کر آئے گا. ہمارے پاس یہ آیت کے مطلب کو ملازمین نہیں جانتے. سیٹ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. ہم لوگ، میں ہماری بات کرتا ہوں، پہلے مکتب میں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ایچ ایم صاحب ہے، پرنسپل صاحب ہے، جو بھی صدر مدرس ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، میں اپنا موبائل میں لگا ہوں، اللہ لے کر آئے گا. آپ لوگ میں سے کوئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کوئی لیکچر کا ٹائم ہے، اپنے کام میں لگے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، طلبہ، ماں باپ گھر پر ہیں، یہ نامحرم لڑکوں سے بات کر رہی ہے یا نامحرم بچیوں سے بات کر رہا ہے، اللہ لے کر آئے گا، اللہ سے آپ چھپا نہیں سکتے. اور جو میرا ٹاپک ہے نا، جس پر ہم کام کرتے ہیں، وراثت میں بہنوں کا حق کھا جا رہے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. اور وہ ایک بات بھی اتنی زبردست کرتا ہے بھائی، وہ بندہ جو کھا جاتا ہے نا، اس کی جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، اس کے تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ سوچتا ہے بڑے بھائی کو ان کی کمائی تو اچھی ہے، وہ تو کالج میں پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بھائی کو بھی سسرال سے اچھا ملا وراثت کا. اور بہنوں کے ٹائم پہ ابا نے بولے تھے 2 دیگ نان خلیہ بنانا، میں نے 4 بنایا تھا، لہٰذا سب کو حصہ مل گیا. اب وراثت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ. پھر انہیں کیا کرتا؟ ہمارے مولانا لوگوں کی خوب دعوت بھی کرتا، ہم کو خوب یعنی پذیرائی کرے گا، اور پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہو، جی تہجد بھی چھوڑتا نہیں. ہم کو پوچھے گا مولانا تہجد پڑھا رہے، شب قدر ہے. میں اگر اس سے یہ کہہ دوں بھائی آپ نے اپنے بہنوں کا بھائیوں کا حصہ دے دیا، شب قدر ہے، تو پھر میری کوئی قدر نہیں ہے، پھر میری کوئی، یہ مولانا یہ عجیب آدمی ہے. عالم نے کبھی یہ نہیں دیکھنا شریعت بتاتے وقت کہ شکار کون ہو رہا ہے، بات شریعت کی بتا دو. ہاں یہ بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے ہمارے پاس. تو یاتی بھی اللہ لے کر آئے گا. اور دوسرا ظلم جو ہمارے دامادوں پر بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بہوؤں پر بھی ہوتا ہے. ایک جملہ کہوں گا، لے کر جائیے اگر اچھا لگے تو. بیٹی روتی تو دل میں درد ہوتا، بہو روتی تو سر میں درد ہوتا. وارے مسلمان تیری مسلمانی.
اگلی بات، ارے میرے بھائیوں، ہم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں، اپنی بہوؤں کو رات کا باسی دال وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ باتیں بولنے جیسی نہیں ہے، لیکن روزانہ جب سنتا ہے نا انسان تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون آئی میرے پاس، وہ کہنے لگی کہ میری ساس میرے اوپر اتنا ظلم کرتی ہے کہ میں روٹی چھپا کر اپنے پلو میں لے کر جاتی ہوں اور بیت الخلاء پاخانے میں جا کر روٹی کھاتی ہوں۔ اور پھر اسی گھر کے کوئی سسرے صاحب ہوں گے نا، وہ آ کے ہم سے درخواست بھی کریں گے، مولانا فلسطین میں بہت ظلم ہو رہا ہے، ذرا دعا کرو۔ تو کیا کر رہا ہے گھر میں؟ یہ بھی تو کسی کی بچی ہے۔ اسی لیے فوراً دیکھو، اللہ بھی اللہ ہے نا، جانتے تھے۔ یہ آیت کے بعد اگلی نصیحت جو ہے نا، وہ 2-3 نصیحتیں: نماز پڑھنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا۔ نماز ایسی مت پڑھو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ نماز تو 5 ٹائم کی، 1 ٹائم کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور گھر میں جب بھی کوئی کھانا بنتا ہے، اچھا سب میں کھا رہا ہوں، کسی کی لائی ہوئی بیٹی بچی وہ بھوکی ہے۔ کیونکہ جب ہمارے پاس کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا، مردوں کی طرف سے تو گواہ مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے۔ میری بیوی کی طرف سے گواہی کون دے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نازک پہلو ہے۔ تو یہ اللہ نے اگلا جو حضرت لقمان نے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ ہاں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، تو کیا ترجمہ ہے اگلا؟ حدیث میں ہے نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ترجمہ ہے؟ جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو نہیں، ایک ترجمہ تو یہ بھی ہے، حضرت شیخ الحدیث نے کیا ہے، لیکن جو عربی جانتے ہیں، غیر یغیر بدل دینے کے معنی میں آتا ہے کہ اس کو برائی کو اچھائی سے بدل دو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اس کو اچھائی سے بدل دو۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو۔ اسی لیے فرمایا نا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو سمجھ جانا تو مومن ہے۔ تو یہ نصیحت کی کہ نماز نہ چھوڑنا۔ قیامت میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور یہ بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں۔ اکثر لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ مولانا اپنے کو کیا کرنے کا، کرنے دو لوگوں کو، سب کو اپنا اچھا برا سمجھتا، کیا کرتے بول کے۔ وہ ٹیچر، اللہ ایسے ٹیچروں کو جزائے خیر دے، کالج کے طلباء میں بہت بدنام ہوتا ہے جو ان کو نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے، اور اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے ٹیچرز کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی جو ویلیو ایجوکیشن سوسائٹی ہے، شعبہ عربی ہے، میرا خیال ہے یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا آگے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب آپ یہ کریں گے نا تو لوگ آپ کو بخشیں گے نہیں، پھر آپ کو تکلیف دیں گے۔ دنیا کا سب سے بہترین بیان کون سا ہے؟ وہ ہے جو کوہ صفا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ کو کیا انعام ملا تھا؟ آپ کے اپنے چچا نے آپ کی طرف پتھر پھینک کر مارا تھا، وہ لگا نہیں تھا آپ کو، آپ کی طرف جوتا پھینک کر مارا تھا۔ بہترین بیان وہ ہے جو دل پر وار کرے، اس کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں وہ بات کروں جس سے آپ لوگ راضی ہوں؟ نا نا نا، حضرت عمر فرماتے ہیں میرا بہترین دوست وہ ہے جو میری برائیوں پر مجھے توجہ دلائے۔ آج کل اکثر ہمارے خطیب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کروں جس سے سامنے والے مجمع پورا کا پورا مجھ سے راضی ہو۔ حالانکہ بہترین انسان وہ نہیں ہے جس کو 100% لوگ صحیح کہیں، بہترین انسان وہ ہے جس کو 50% لوگ صحیح کہیں۔ 50% وہ ہوں گے جو آپ کو برا کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ کبھی بھی اچھا نہیں بولتے تھے۔ 100% نہیں ملتا کسی کو، کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ کیوں؟
کیونکہ نبی کہتا ہے نا اللہ کو مانو بتوں سے نہیں ہوتا، تو یہاں تو پھر سارا جو کفار قریش تھے یہ تھے، ان کا تو دھندا پانی بند ہو رہا تھا، تو وہ کہاں سے اچھا لگے گا ان کو، کہاں سے قبول کریں گے؟ اسی لیے حدیث بتا رہا ہوں، ابو داؤد کی باب الادب کے اندر حدیث ہے کہ جو خطیب، جو تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ حوالہ میرے ذمہ ہے یہ حدیث کا، نیت سے نہیں بولنا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ جب ہم بول کر چلے جاتے ہیں مجمع عمل پر نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ میری نیت یہ تھی سننے والے تعریف کریں، میری نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ عمل کریں، یہ میری نیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو جب ہم کبھی کوئی اچھا کام، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، لوگ آپ کو بخشیں گے نہیں۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو، صبر کرو، تکلیف ہوگی۔ حدیث میں ہے نا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، دونوں صورتوں میں وہ مزے میں رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو راحت پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، مزے میں ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، مزے میں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا کہ یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے، بڑے حوصلے والوں کا کام ہے۔ آگے تکبر سے متعلق باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے بے رخی نہیں کرنا بیٹا، بے رخی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ کے ہاں جی بولیے کیا بات ہے، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرو۔ بے رخی انسان کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، جو قرآن نے یہاں کہا، دوسرا غصے کی وجہ سے۔ اور حدیث سے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، بے اعتبار غصہ لوگ 4 قسم کے ہوں گے۔ لوگوں کے بارے میں مت سوچو، اپنے بارے میں دیکھیے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ برابر ہو گئے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو دیر سے آتا ہے دیر سے جاتا ہے۔ دیر سے آنا اچھی بات ہے، دیر سے جانا بری بات ہے۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ آج ہمارے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، خلا طلاق کے یا وراثت کے، عدالتوں میں قبر میں چلے جا رہے، غصہ نہیں جا رہا، لڑتے لڑتے۔ شب قدر کیوں اٹھا لی گئی معلوم ہوگا نا آپ کو۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ ہمیں خبر دے کہ شب قدر کب ہوگی۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، کہ مسلمانوں میں سے 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، 2 لوگ۔ آج 200 لوگ مسلمان لڑ رہے ہیں، 2000 لڑ رہے ہیں، 2 لاکھ لڑ رہے ہیں، کتنے لڑ رہے ہیں؟ آج تو ہم اتنے پھوٹ گئے ہیں کہ جب ہم اتحاد پہ بات کرتے ہیں نا تو یہودیوں کا ایک تانا نقل کرتا ہوں میں کہ کون کہتا ہے مسلمان ایک نہیں ہے؟ ہم سارے جماعتوں میں بٹے ہیں نا، سارے مسلمان ایک ہیں اس بات پہ کہ کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ یہ ایکتا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا تانا ہے۔ اتفق المسلمون اللہ یتفقون، کہ مسلمان اس بات پہ ایک ہے کہ کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ ہم جب ہماری طوطی بولتی تھی نا، سلطنت عثمانیہ یا ارطغرل، یہ 2 کے حوالے دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی لوگ زیادہ جانتے ہیں، ورنہ صلاح الدین ایوبی ہے، محمد بن قاسم ہے، اس میں آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے مسلمانوں کا مزاج علماء کی بات کو ماننے کا تھا۔ آج ہم کچھ کہیں نا تو بہت سے لوگ ہم کو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور بتا کے چلے جاتے ہیں۔ مولانا وہ ایک ایسا مسئلہ پوچھنا تھا، ہاں جی بولیے، یوں تھوڑی دیر بات کریں گے، یار علماء یہ کیوں کر رہے یار، بلا وجہ ایسے کام نہیں کرنا علماء نے، چلو میں آتا، چل بھائی میں پریشان، یہ پوچھنے آیا تھا بتانے آیا تھا۔ اب جو لوگ قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے سننے والے کو تو سنانا شروع کر دے تو پھر اب اس کا کیا ہوگا؟ تو بے رخی نہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے انسان یہ کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ کسی کے پاس، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں خاص طور سے، نئی گاڑی آ جاتی ہے نا، وہ لاتا ہے بھگاتے ہیں کالج میں، وہ تھوڑا پیر بھی ٹیڑھا کر لیتا ہے،
بعض مرتبہ بچے بھگاتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس کو شاید واش روم کا پرابلم ہے، وہی ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے۔ اور بعض جو ہمارے بچے نوجوان جو کلب ولب میں جاتے ہیں ان کی چال دیکھیے آپ، وہ ایسے بالکل چلے گا، یہ منع کر رہا ہے قرآن اس سے، قرآن کی بات ہے بھائی، آپ کو ہنسی آتی ہے آپ ہنس لیجئے، لیکن بات تو قرآن کی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلو۔ اور جہاں پر یہ حکم خواتین کے لیے آئے گا نا تو اس طرح سے مت چلیے کہ لوگ آپ کی چال کو دیکھ کر آپ کے طرف اٹریکٹ ہو، بڑی خراب بات ہے۔ یہ جو ہمارے زیادہ تر جو اختلافات ہوتے ہیں نا یہ اکڑ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا، تکبر اس کے پیچھے خاص طور سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرے گھر نہیں آتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا، محبت کے یہ آنسو ہیں انہیں اندر ہی رہنے دو، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، دو میاں بیوی میں ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے اختلاف ہوا، اس کو اندر ہی رہنے دو۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، غرور کرنے والوں کو، اترانے والوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی ان کے اوپر، نور نبوت اس کے سینے میں اتر گیا، وہ توبہ کر کے ساتھ میں چلنے لگا۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے حواری۔ تو ایک حواری نے، تکبر کے ریزن ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، ان وجوہات سے انسان تکبر کرتا ہے، اس کا ریزن لکھے ہیں علماء نے۔ تو عبادت کا تکبر بتا رہا ہوں۔ تو ایک ان کا پرانا مسلمان تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا، حواری اس کو کہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا ڈاکو بازو چل رہا ہے تو وہ ڈاکو توبہ کر کے آ گیا نا، تو مطلب وہ نیک بن گیا، تو اس نے تکبر سے کہا کا مطلب یہ تھا کہ بڑا نیک بن رہا، ہم تو اتنے دن سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل یہ پیغام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دو۔ جبرائیل آئے، پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہے، توبہ کر کے آیا ہے ابھی، اس سے کہنا کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر دی، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تو زندگی نئے سرے سے شروع کر، تیرے ساری گناہ معاف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، خوشخبری۔ کہا کہ ایک اور شخص آپ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ جس نے کیا تھا نا، کہا کہ اس کو کہہ دو کہ تیری اس نے تیری ساری نیکیاں برباد کر دی، اب تو بھی زندگی نئے سرے سے شروع کر۔ یہ ایسے لوگ ہم کو مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں مولانا وہ فلاں آدمی فجر کو نہیں آ رہا، روز سحری کر کے سو جا رہا، تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو آ رہا ہوں میں خود آ رہا ہوں، اللہ نہیں لے کر آ رہا۔ وہ فلاں سر جو ہے روزہ ہی نہیں رکھتے، روز ویسے آ جاتے کالج میں، تو مطلب یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ خود رکھ، یہ عبادت کا تکبر ہے۔ یہی شیطان کو تھا، پہلا جو گناہ ہوا ہے نا وہ قتل نہیں ہوا، پہلا گناہ تکبر کا ہوا ہے، اور دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ ایک ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا دنیا میں، آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں۔ دوسرا تکبر کرنا، اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ عاجزی کا اگزامپل تم برا تو نہیں مانیں گے، صرف ہنسانا مقصود ہے اور کچھ نہیں، تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ کوئی شخص ہے جس کو ڈاکٹر صاحب سے کام ہے، مظہر فاروقی صاحب سے، وہ شاید ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، طلبہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اچھا وہ ٹیچر کو بھی معلوم، طالب علم اور طالبہ کو بھی معلوم کہ میرا کام ہوئے جیسا نہیں ہے۔ عاجزی کس کو بولتے ہیں وہ بتا رہا جی بھائی۔ تو جب وہ سر کے پاس جاتا یا جاتی، کیسے جاتا؟ السلام علیکم سر کیسے آپ، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے جی؟ ہاں وہ تھوڑا سا فلاں کام تھا۔ سر بھی دیکھتے یار کیا اخلاق ہے اس کے، سر سوچتے ہوں گے یار یہ میرے کالج کا پہلا جنتی ہے، یقین مانو یہ پہلا ہے۔ اب پھر باہر جا کے سر کسی سے تذکرہ کرتے یار وہ فلاں سر یا فلاں بچہ بچیا بہت اچھے اخلاق ہے اس کے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں وہ، ارے سر پکا جہنمی ہے وہ تو ایسا بولا اس نے۔ تو یہ جو ہم عاجزی سر کے سامنے کرتے ہیں نا، ہم کو خود کو معلوم، اور جاتے آتے کیا کہ سر بچی کی روزہ رکھائی،
آپ مین مہمان ہیں اس میں، اصل مہمان کیا کہتے ہیں کہ گیسٹ آف آنر ہے نا، مین مہمان آپ ہی تھے سر، آپ کے آئے بغیر میں بچے کو روزہ نہیں کھلاؤں گا. سر بھی پریشان، ارے یار اس نے تو بہت مشکل میں لا کے رکھا، اب یہ تو اس کا کام تو ہو ہی جیسا نہیں. تو یہاں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا، یہ عاجزی کو باقی رکھو، اس میں چند چیزیں ایڈ کر دو. یہ عاجزی سر کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کر دو. یہ عاجزی دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کر دو. اور یہ عاجزی صرف سر کے ساتھ نہیں، سر کے ساتھ بھی کرو، تمام لوگوں کے ساتھ کرو. اللہ آپ کو بڑا مقام دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا. اور چند ایک باتیں، دو نصیحتیں رہ گئیں، ختم وقت بھی میرا ہو گیا ہے، کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال میں میانہ روی رکھو، زیادہ تیز مت چلو، زیادہ آہستہ بھی مت چلو. بی بی عائشہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، بہت دم دم سے چل رہا تھا، ہماری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ. کہا کہ یہ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ بولے وہ قرآن کا قاری ہے، عالم ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا. کہا کہ اس نے حضرت عمر کو نہیں دیکھا وہ کیسے چلتے تھے؟ اس طرح سے چلو، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ. آج کل ٹی وی سیریل کی وجہ سے ہماری خواتین میں شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ بناوٹی چال اور بناوٹی لہجہ بہت آ گیا. اور ایک چیز، پاکستانی سیریل دیکھنا ثواب نہیں ہے. وہ اردو بولتے تو ایسا لگتا کہ یار وہ ثواب ہے، وہ تو اردو بولے، انہوں نے انشاءاللہ بھی بولے، ماشاءاللہ بھی بولے، عید کا بھی تذکرہ ہے. نہیں، جتنا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ لاڈلی بہن کی وجہ سے جتنے ہمارے پاس طلاق ہوئے ہیں، یعنی وہ لینے جا رہی ہے وہاں پہ، وہ لین میں کھڑی ہیں، گھر میں کھانا کوئی بنا نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی طلاق کھلا ہوئی ہے. تو یہ اس چیز کا اپنے اندر احتیاط کرو. آپ جیسے ہیں ویسی بات کرو. اللہ نے ہر انسان کو بہترین چال اور بہترین لہجہ دیا. اور آخری چیز، وغضض من صوتک، درمیانی آواز میں اپنی آواز کو پست کر کے بات کرو، چیخ چلا کر بات مت کرو. اس لیے دیکھو، جو بات آہستہ سے کی جائے، جو بیان آہستہ سے کیا جائے نا، وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. خوب چلا رہے مولانا زور زور سے، لوگ بولتے یار وہ بہت ہی اڑا رہا تھا بیچارہ، میں جا رہا باہر. کرتے ہیں نا ہمارے مسلمانوں، یہ تھوڑی دیر میں آپ بولیں گے یار بیچاری نے سحری نہیں دی مولانا کو، وہ غصہ ہم پہ نکال دیا آگے. ارے بھائی ہنسانا مقصود نہیں ہے، مسئلہ سمجھا دینا مقصد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہی نا میں نے. ارے کہیں بھی ہے بھائی کوئی غلط بات ہے تو یہیں کلیئر کر دو. واٹس ایپ کا دور ہے، چلا دیں گے. میرے کو بعد میں مسجد میں بیان کرنا ہے، آپ کے پاس تو سال میں ایک بار آتا ہوں، وہاں ہر ہفتے جانا رہتا، ہمارا وہاں کا بند ہو جائے گا. تو آخری چیز، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آوازوں میں وہ گدھے کی آواز ہے. سب سے بری آواز قرآن نے گدھے کی بتایا. سب سے اچھی آواز کس کی بتلایا؟ قرآن نے سب سے اچھی آواز کس کی بتلایا؟ اب میں بولوں مجھے خود نہیں معلوم تو ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. داؤد علیہ السلام، میں نے جب روایت پڑھا تو 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے، اور جب کرتے تھے تو پانی ٹھہر جاتا تھا. جو بندہ گانے نہیں سنے گا نا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو تلاوت سنائے گا قرآن کریم کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سنائیں گے. وہ ایک نعت کا شعر ہے نا، خدا کے حکم سے وہ سورہ یاسین سنائیں گے، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو. دیکھو ایک دو باتیں بتا دوں، بات ختم کرتا ہوں. اپنے اندر اتنی عاجزی پیدا کرو کہ لوگ آپ کی جھوٹی منہ پر تعریف نہ کریں. ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھا بن رہے، لوگ آپ کی ڈر کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار آپ تو بہت اچھے باجی، بہت اچھے بھائی، اور جیسے آپ سے دور ہو گئے، کمینی کب مرتی کی، یہ حرام کی آدمی کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی. اس طرح سے نہیں، بالکل نہیں. یہ تو ہماری زندگی، بلکہ ایک شاعر نے کہا نا، طرز عمل حیات کا. بھائی بند کر دوں کیا؟
طرز عمل حیات کا ایسا دکھائی دے مرنے کے بعد قبر میں زندہ دکھائی دے، اس طرح سے کہ لوگ ہمارے لیے دل سے آنسو بہا رہے ہوں۔ اور ایک آخری بات جو تکبر کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے، وہ شعر کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دیکھو، کوئی بات اگر میری زبان سے ایسی نکل گئی جس سے کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی بات اگر غلط ہو تو مجھے یہیں پر کریکٹ کر دو، آپ کی پوری اجازت ہے۔ شریعت سے باہر اگر میں نے کوئی بات کر دی ہے تو آپ مجھے یہیں پر میری اصلاح کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ جتنی باتیں عمل کے تعلق سے آئی ہیں اللہ عمل کی توفیق دے، جتنی باتیں بچنے کے تعلق سے آئی ہیں ابھی ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، وہ تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ آسماں کی رفعتوں سے طرز یاری سیکھ لو، سر اٹھا کر چلنے والوں خاک ساری سیکھ لو، پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر اور غرور، پیش خیمہ ہے تنزل کا تکبر اور غرور، مرتبہ چاہو تو پہلے انکساری سیکھ لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب حافظ اکرم صاحب اپنے بیان کے دوران اپنی سریلی آواز میں چند اشعار سنا رہے تھے، اور سامعین بھی خواہش مند ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں، ایک مکمل نام یا چند اشعار اگر آپ سناتے ہیں یقیناً ہم آپ کے سپاس گزار رہیں گے۔ تو آپ سے سامعین کی طرف سے بھی درخواست ہے چند نعتیہ کلام پیش کریں تو میں نوازش ہوں۔ دعا کریں یہ نعت سنتے سنتے بھئی پہلے جو آواز تھا اچھا تھا، ہو گئی۔ جو ابھی تذکرہ کیا میں نے کہ گانے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ، جو گانے نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سنائے گا حضرت اسرافیل کی آواز میں، پھر حضرت داؤد کی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ خود اپنی آواز میں سورہ رحمان سنائے گا، یعنی اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں۔ شاعر نے ایک اس میں شعر میں تذکرہ کیا ہے، امام الانبیاء ہیں وہ، نبوت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہیں وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو، خدا کے حکم سے وہ سورہ یاسین سنائیں گے، خدا کے حکم سے وہ سورہ یاسین سنائیں گے، کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بڑے ہی اچھے انداز میں اور باریک بینی کے اعتبار سے اور قرآن کی آیتوں کے اور حوالوں کے اعتبار سے
سورہ لقمان میں جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ان نصیحتوں کا پورا درس الحمدللہ جناب حافظ اکرم صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا اور اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور خاص طور سے طلباء طالبات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے والدین کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا، نماز کے تعلق سے بھی بتایا، اور اکڑ کے چلنے کے تعلق سے بھی بتایا، شرک کے تعلق سے بھی بتایا، اور اسی طرح خاندان میں جو تنازعات ہوتے ہیں سورہ لقمان کی روشنی میں بڑے اچھے انداز میں ہمارے انہوں نے رہبری فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عزم کرتے ہیں کہ جو باتیں نصیحت لقمان کے طور پر ہمیں سننے کے لیے ملی، انشاءاللہ ہم تاکہ حیات اس پر قائم رہیں گے، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، کسی کے ساتھ شریک نہ ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو ہم ہماری عام اولاد کو، ہمارے بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہیں گے اور شرک سے دور رہنے کی تاکید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا نے والدین ماں کے تعلق سے کچھ کہا تھا، تو مجھے بھی ایک تھوڑا شعر یاد آیا، مولانا کہی ہے کہ چلتی پھرتی ازا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ازا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں ماں دیکھی ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں زیادہ کمانے کے لیے باہر ملک سے چلے جاتے ہیں اور یہاں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ کو ایسا سننے کے لیے ملا صاحب کہ بچے ماں باپ سے کہتے کہ چلو ہم ذرا گھمانے کے لے کر جاتے ہیں آپ کو۔ ہوا واقعہ ہے، ایئرپورٹ پر لے جا کر انہوں نے کار روک دی، خود اندر ایئرپورٹ پہ چلے گئے اور باہر ملک چلے گئے، اور ماں وہاں پر دیکھتے رہے گی کہ میرا بچہ اب لینے کے لیے آئے گا، اب لینے کے لیے آئے گا، اور وہ گلف کنٹری نکل گئے۔ تو جو ورد آشرم میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ تو اس تعلق سے شاعر نے کہا ہے کہ آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، آنسو بھی میری آنکھ میں کب سے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان اب پرندے نہیں آتے، اس جھیل پہ سفیان اب پرندے نہیں آتے، خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم، خوشیوں کے لیے بھیجتے ہیں بچوں کو عرب ہم، اور خوشیوں کے موقع پہ ہی بچے نہیں آتے، اور خوشیوں کے موقع پہ ہی بچے نہیں آتے۔ کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، کس کام کی پردیس میں پھر ایسی کمائی، میت ہی میں جو باپ کے بیٹے نہیں۔ بھائی کے تعلق سے بھی مولانا نے کہا، اس میں بھی ایک شعر یاد آیا کہ ہمیں جو گھر کا خاندانی نظام میں رہنا، سب مل جل کر رہنا۔ عید کا موقع آ رہا ہے، دل سے جو گلے شکوے بھائیوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے سب نکال کے رکھ دینا ہے اس محفل کی، اس لیکچر سیریز کی برکت سے۔ تو شاعر کہتا ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں، عید کا موقع ہے اور سگے بھائی کو سلام کرنے کے لیے نہیں جاتے، کون سی اکڑ ہے؟ ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں، ہم سب بھائی دستر میں کھانا ساتھ، ہم سب بھائی دستر پہ کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ تو جزاک اللہ آپ تمام کا۔ وہ غصے کے تعلق سے کہا تھا، میں تھوڑا ہنساتا ہوا چلا جاؤں تو کسی کو غصہ دیر سے آتا، کسی کو جلدی آتا، میں وہ چار فلسفے تو نہیں سمجھ سکتا، وہ ایک شعر سمجھ میں آیا مجھے، جس میں شاعر کہتا ہے کہ محبت میں جو بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، محبت میں جو بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جاؤ کبھی تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے، خفا ہو جاؤ کبھی تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے، اور شوہر کو غصہ جلدی اس لیے نہیں آتا، شوہر کو غصہ جلدی اس لیے نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آتے ہیں ہم جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے، اور الحمدللہ 10 دنوں سے ہماری یہ بزم جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 دے گا، اور رمضان میں جو 10 لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ 70 دے گا۔ 10 اس میں حساب تو کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جناب صدر محترم صدر جلسہ پرنسپل صاحب نے یہ بزم سجائی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر انہیں ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا کیا کہ ہم کو کام کرنے کے لیے، باہر جانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عملہ یہاں پر ہمارے ادارے میں آ رہا ہے، اور یہاں پر آ کر لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر انہوں نے اور قصص القرآن سیکھی۔ یہ پرنسپل صاحب کا ہمارے لیے بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔
اور بہت بڑا انہوں نے موقع ہماری یہ لیکچر سیریز کو قائم کر کے ہمارے لیے موقع عنایت فرمایا. اسٹیج پر موجود آج کے مقررین حافظ اکرم صاحب، تمام موجود اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، آج یہ اپنا 10 روزہ سیمینار یا جسے کہا جائے گا لیکچر سیریز مکمل ہوتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے اندر جو ہے تو حصہ لیا اور اس کے ثواب کے مستحق بنے. اس محفل کو مبارک محفل یہاں پر جو ہے تو بنایا، بہت بہت مبارک، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کام ساتھ میں چل رہے ہیں. پیپر اسسمنٹ چل رہا ہے، ماڈریشن چل رہا ہے. آج سینئر کالج کے پریکٹیکلز کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں. اس کے باوجود اچھی خاصی تعداد یہاں پر ہے. یہ بتلاتی ہے کہ ہماری جو ہے تو ذہن دین کی طرف کافی اچھے طریقے سے رغبت کرتے ہیں یا ہمیں اس سے الفت ہے، سمجھ لیجئے. یہاں پر میں ایک بات بتلاتے چلوں، میں یہ جو قصص القرآن سن رہا تھا تو اس میں ایک چیز میرے ذہن میں یہ آئی ہے، اگر غلط ہے تو یہاں پر موجود علماء اس کو جو ہے تو اس کی تو یہ کر لیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یہاں تبلیغ کی، دین کو سکھانے کے لیے کوششیں کی، اور جب کشتی کے اندر سوار ہونے کی بات آئی تو ان کے ساتھ تقریباً 80 لوگ یا کم و بیش تھوڑا وہاں پر جو 80 کی تعداد آتی ہے کہ 80 لوگ ایمان لے کر آئے ان کے پاس 950 سال کے اندر. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے، پیچھے سامری نے جو ہے تو ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی جو ہے تو پوجا شروع ہو گئی، اور جب وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں. کتنے دن ہوں گے اس کے اندر؟ وہ کتنے دن وہاں طور کے اوپر ہے؟ 40 دن. 40 دن کے اندر جو ہے تو 3000 کے قریب جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کم و بیش جتنے بھی ہیں اتنے لوگ جو ہے تو اس برائی کی طرف راغب ہو گئے. مطلب 950 سال میں 80 لوگ ہیں، اور یہ 30-40 دنوں کے اندر 3000 کے قریب لوگ برائی کی طرف ہیں. یعنی ہمارا جو ہے تو جو اچھائی کی طرف جب ہم بلاتے ہیں تو کتنے مشکل سے ہم لوگ آتے ہیں، یہ یہاں پر مجھے بتلانا ہے. اور جب ہم برائی کی طرف، اگر میں یہاں پر کوئی اور کسی سیلیبریٹی کو بلا لیتا تو یہ حال کھچا کھچ نہیں بلکہ باہر بھی لوگ بیٹھے رہے ہوتے، تو یہ سبھی چیزیں ہوئی ہوتی. تو خیر بہرحال مجھے یہ مبارکباد آپ لوگوں کو دینا ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں. اس میں سے یہ بھی ایک کام ہے کہ ہمارے پاس ہاسٹل کے اندر 140 بچے یہ سال تھے، ابھی مقیم ہیں. 140 بچے ہاسٹلس کے اندر ہے، طالب علم ہے، مسافر ہے، غریب گھر کے، اس لیے یہاں آ کر پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ سے دور ہے. ان لوگوں کے لیے افطاری کا نظم آپ کے وجہ سے ہو سکا. مبارکباد ہے آپ کو، کیونکہ افطاری کے اندر کسی کا افطار کرانا یعنی یہ بھی جو ہے تو ثواب کا کام ہے. اس کے روزے کا آپ کو پورا یہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، جو بھی ہم سنتے ہیں اس حساب سے. لیکن آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. آپ لوگوں نے اس کے اندر کافی تعاون کیا. 140 بچے روزانہ افطار کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ 3 دن جو ہے تو ان کو کھانے بھی ہوئے ہیں. 3 کھانے لوگوں نے اپنے طرف سے ان کو کھلایا ہے ہاسٹلس کے بچوں کو جو باہر یہاں پر آئے. بڑی اچھی بات یہاں پر یہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا اپنے مسجد کے اندر جہاں پر نماز کے لیے پرابلم آ رہا تھا کیمپس کے اس کے اندر، کیونکہ مقتدی کون ہے؟ خالی بچے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں. محلہ بہت دور ہے، یعنی محلے کے لوگ آنے کے لیے، تو ایسے اس کے اندر 5 وقت کی نماز قائم ہو گئی ہے. اور الحمدللہ 5 وقت جو تو باجماعت نماز ہو رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ عشاء کے وقت بچے آتے تھے، دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے کوئی پڑھانے کے لیے آ رہا ہے کیا، نہیں دکھا تو اپلی پڑھ لو بولتے تھے اور نکل جاتے تھے، اور پھر دوسرے دن غائب ہو جاتے تھے، بچے نہیں ہوتے تھے. ابھی وہاں پر جو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1.5 سے 2 صف جو ہے تو الحمدللہ فجر میں بھی ہو رہی ہے اور عشاء میں بھی ہو رہی ہے. یہ سبھی آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے. چھوٹی مسجد جو ہے اپنے پاس یہاں پر باہر، اس کے اندر بھی نماز قائم ہو گئی ہے.
وہاں پر بھی باضابطہ 5 وقت نماز وہاں پر ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ تراویح کا بھی جو سلسلہ ہے کہ الحمدللہ پورا 1.25 سے جو تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے مسجد کے کیمپس میں، یہ بھی آپ لیکچرر حضرات کے تعاون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس کے جو خواتین لیکچرر حضرات ہیں انہوں نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، بہت سارے مالی تعاون انہوں نے اس کے اندر دیا ہے۔ ان کا میں شکر یہاں پر ادا نہیں کروں تو یہ مطلب ایک ناانصافی کی بات ہوگی، یہ انہوں نے کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہال ہم نے لڑکیوں کے لیے نماز کے لیے مختص کیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس کے اندر بھی اس کا جو نظم ضبط ہے، وہاں پر نماز ہو رہی ہے، بچے لڑکیاں عبادت ہی کر رہے ہیں وہاں پر، اور باقی کی سبھی چیزیں یہ بہت اچھی طریقے سے یہاں کچھ خواتین لیکچرار کی زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ تو ان سب تماموں کو یہاں پر جو ہے تو اس کا اجر و ثواب ملیں گا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گا ان محنتوں کو، ان کوششوں کو۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں، میں سب کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہماری رمضان لیکچر سیریز ہے یہ محدود نہ رہے ہمارے حد تک، بلکہ اس کو ایک تحریک کے طور پر چلے، اور شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے اندر آ کر اسے سنتے رہے، یہ ایک تحریک بن جائے۔ اس طریقے کا آگے چل کے انشاءاللہ اس کو یہ آ سکتا ہے، یہ میں دعا کرتا ہوں اور رکتا ہوں۔ آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو۔ جزاک اللہ سر۔ اب میں ویلیو ایجوکیشن کے کنوینر جناب فیروز پٹھان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار تشکر پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان لیکچر سیریز کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اظہار تشکر یا آبھار پردرشن یہ یقیناً ایک رواج یا رسم نہیں ہے ہمارے تعلق سے، یہ ہمارے آستھا اور شردھا کا وشے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا یشکر الناس من لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہرگز شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال اس رمضان لیکچر سیریز میں سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ پلیٹ فارم فراہم کیا جس کے نتیجے میں ہم جید علماء کرام کو یہاں سن سکیں۔ 4 سال پہلے سر کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اور دیکھتے دیکھتے آج چوتھی رمضان لیکچر سیریز ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ اس کا سارا صحرا جو ہے کامیابی کا پرنسپل صاحب کو جاتا ہے، اور سر نے جیسے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو تحریک ملنا چاہیے، تو میرے علم میں یہ بات ہے کہ شہر کے ایک معروف ادارے میں خیر المومنین کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس سے انسپائر ہو کر یہ سیریز شروع کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور وہ شخص کو کر گزرتا ہے تو کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بتلانے والے کو، اور کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم تمام ٹیچرز، یہاں کا ٹیچنگ نان ٹیچنگ عملہ، پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا دل کی امین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 10 روزہ سیریز میں 9 دانشور علماء کرام یہاں آئے، ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں ان کا خاص طور پہ شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتے ہوئے یہاں آتے تھے۔ ہم لوگ صبح سے یہاں آتے تھے، اور اس لیکچر کا وقت 11:30 بجے ہے، اور یہ 9 جو لوگ یہاں پر آئے، اگر آپ وہ فہرست کو دیکھیں گے تو اس میں سے 6 مقررین ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں تراویح میں تلاوت قرآن کریم پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ تراویح سنائے، اس کے بعد یہاں آ کر لیکچر دے، اور باقی کے 3 حضرات بھی ایسے ہیں جو قرآن کی تفاسیر الگ الگ مساجد میں پیش کرتے ہیں، جن کو دوروں پہ رہنا ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو انہوں نے بالائے طاقت رکھ کر یہاں آئے، ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں نمائندگی کے طور پر آج حافظ اکرم کاشفی صاحب کا دل کی ابھی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس سیریز کو جن لوگوں نے رونق بخشی ہے، اصل میں وہ سامعین ہیں۔
میں تمام ٹیچرز کا ساتھی لیکچرز کا بچوں کا دل کی ہمیں گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے و سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، جب تک زندہ رکھے امام اسلام پہ ہمیں زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔ میں اس رمضان لیکچر سیریز کا اختتام مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعا پر اس کا اختتام کریں۔ السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم ومن المغرم ومن عذاب جهنم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في الهند اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو بزم منعقد کی ہے ویلیو ایجوکیشن سوسائٹی نے اور شعبہ عربی نے اور ہمارے مظہر صاحب نے، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اور بھی زیادہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو ان کا تعاون کرتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایسے کام کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے اے اللہ جو ثواب جاریہ ہو سکتا ہے، اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یا ہمارے یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کام کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ بے شک اخلاص کے کام کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ریاکاری کا کام چلتا نہیں اور اخلاص کا کام رکتا نہیں۔ مولا کریم اس کام کو ایسا ہی کام بنا دے۔ اے اللہ جتنے بھی میرے ما قبل علماء اکرام نے بیانات کیے ہیں، باتیں کی ہیں، اے اللہ جتنی باتیں عمل کے تعلق سے تھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنی بچنے کے تعلق سے تھی مولا کریم ان تمام باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ خاص طور سے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ آج ہم سب کو معاف فرما دے، مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ چاروں طرف سے آج امت مسلمہ پریشان ہے، مولا کریم بے یار و مددگار ہیں۔ اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اے اللہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، اور اے اللہ ہمارا ایمان بھی ہے آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا ہو بھی نہیں سکتا۔ مولا کریم آج
کا باطل دندناتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر سچے ہو تو بلاؤ اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں۔ مولا کریم آپ ہماری مدد کے لیے آ جائیے۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ بے شک یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ مولا کریم ہم نے تو ہمارے خاندان کے نظاموں کو بھی ختم کر دیا، ہم نے اپنے گھروں میں ظلم کے دروازے کھول دیے۔ اے اللہ ہم خود ظالم بن گئے۔ اے اللہ آپ نے ہر نماز میں ہمیں یاد دلایا اللہم انی ظلمت نفسی کے ذریعے کہ تم سب سے پہلے ظالم ہو۔ اے اللہ ہم اس کو بھول گئے۔ اے اللہ آج کتنے مسلمان ہمارے پاس مسجدوں میں بھی آتے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں۔ مولا کریم کوئی بیمار ہیں، اے اللہ کسی کے والد والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، دعائے مغفرت کی درخواست کی جاتی ہے۔ اے اللہ جو کوئی بیمار ہیں سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کے والد یا والدہ ہوں یا اور کوئی ہوں، اے اللہ سبھی کی کروٹ کروٹ رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جتنی بے نکاحی بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان سب کو اے اللہ بہترین رشتے عطا فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اس کالج میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اے اللہ اساتذہ کا، ٹیچرز کا بچوں کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈھکے چھپے برائی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کا حکم دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، برائی سے روکنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ صبر کرنے والا حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عاجزی انکساری سے ہر مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے مولا کریم یہ ہماری طاقت ہے تو اپنی طاقت کے موافق ہم سب کو عطا فرما، اور اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اور خاص طور سے ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اے اللہ تیسرے حرم کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے اے اللہ جب خبر آتی ہے کہ فلسطینیوں کے بچوں کو وہ اپنی اے اللہ تھیلیوں میں ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں۔ اے اللہ کیسا ان کا ایمان ہے، اے اللہ ان کے ایمان کو دیکھ کر اپنے ایمان پر شرم آتی ہے۔ مولا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوڑیوں پر اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان مخلص مسلمانوں کی برکتوں سے، ان کے آنسوؤں سے، ان کی آہوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے، اے اللہ کسی کی آمین تو تجھے پسند ہوگی، اے اللہ اس کی آمین کی برکت سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آخر میں ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔